بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیش علیہ السلام۔ حسب و نصب۔ سائنس کے محققین انسان کے عالم وجود میں آنے یعنی ارتقاء کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق میں ایسے پیدا نہیں ہوا جیسے کہ اب عام طور پر ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ کائنات استعبود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی وجود اور شکل حاصل کی ہے۔ جیسا کہ ڈارون کہتا ہے کہ انسان لاکھوں سال پہلے پانی کی جھونک سے ترقی کر کے اور پھر مختلف مراحل سے ترقی کرتا ہوا پہلے بندر کی شکل اختیار کر گیا اور پھر لاکھوں سال کے تغیر و تبدل کے بعد موجودہ انسانی شکل اور وجود میں آیا، نعوذ باللہ۔ لیکن مذہب یہ بتاتا ہے کہ خالق کائنات اللہ جل جلالہ نے انسان کو ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر انہیں زمین پر بھیج کر نسل انسانی کی ترقی و ترویج، پیدائش و اموات کا سلسلہ بنا دیا اور اس کو زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نائب بنا کر بھیجا۔ اسے عام مخلوق پر برتری عطا فرمائی اور امانت الہی یعنی نیابت و خلافت کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ: بلا شبہ ہم نے انسانوں کو بہترین انداز میں بنایا ہے۔ سورۃ التین کی 95 آیات نمبر 4۔ سورۃ التین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والتین والزیتون اور طور سینین کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ والتین کیا ہے۔ عربی زبان میں والتین انجیر کو کہتے ہیں۔ اس علاقے میں چونکہ انجیر کی پیداوار کثرت سے تھی اور چونکہ زیتون بھی کثرت سے پیدا ہوتا تھا، اسی لیے زیتون کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ جبل تین اور کوہ زیتون بیت المقدس کے قریب واقع ہیں۔ طور سینا وہ پہاڑ ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور آپ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ یہ سب مقدس اور محترم اشیاء اور مقامات ہیں۔ یہ سب مقامات متبرکہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور بزرگی کو اپنے کلام پاک میں فرماتے ہوئے بتایا کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقہ سے تخلیق فرمایا ہے اور اس قدر ظاہری اور باطنی خوبیاں اس کے وجود میں سما دی ہیں کہ اگر وہ ان خوبیوں کو اپنی صحیح فطرت پر استعمال کرے تو فرشتوں پر سبقت لے جائے، بلکہ دوبارہ مسجود ملائکہ بن جائے۔ یعنی اس کو بہترین ساخت میں پیدا کر کے ہم نے اسے زمین پر اپنا نائب اور خلیفۃ الارض مقرر فرما دیا ہے۔ اسی بہترین ساخت کی بنا پر انسان تمام مخلوق ارض پر سبقت رکھتا ہے۔ اگر اپنی ساخت پر غور کریں اور اپنی خوبیوں کو اچھائی کی طرف استعمال کرتے تو یہ اشرف المخلوقات ہے، اور اگر وہ اسے شیطانی کاموں یعنی شیطان کا پیروکار بنا دے تو وہ اخلاقی پستی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنایا اور انسان ہی سے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق فرما چکا تھا، فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے۔ پھر اس نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور ان کا خمیر مٹی سے تیار کیا۔ اس کی تیاری سے پہلے ہی اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گا اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گا۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنانے لگی تو اللہ جل جلالہ نے اس میں روح پھونکی اور وہ یک بہ یک فوراً اسی مٹی کے پتلے پر گوشت، پوست، ہڈی، پٹے بن گئے اور اس میں خون کا دوران جاری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ، شعور، عقل و دانش، حواس خمسہ اور وجدانی جذبات و کیفیات سے اسے نواز دیا جو اس نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا تھا۔ تب اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو
سجود ہو جاؤ اس کے سامنے۔ تمام ملائکہ اللہ جل جلالہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجود ہو گئے اور تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور و تمکنت کی وجہ سے سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے شیطان لعین سے پوچھا کہ اے لعین، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو شیطان لعین کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے اور میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور اسے راندہ درگاہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس خمیر سے پیدا کیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا، اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا، اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور اے پیغمبر، جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھنے پر بجھنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوح انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جب ایسا ہوا کہ میں اسے درست کر دوں، یعنی انسان کا جسم پایہ تکمیل کو پہنچ جائے اور اس میں روح پھونک دوں، تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس آدم کے آگے سجود ہو گئے، مگر ایک ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ القرآن الحکیم۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نافرمانی پر اسے درگاہ سے نکال دیا، تو شیطان لعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے اس حقیر مٹی پتلے کے سامنے ذلیل و خوار کیا ہے اور اس مٹی کے پتلے کو مجھ پر ترجیح دی ہے، حالانکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں جو نیچے نہیں ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے، لہذا میں نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ یہ مٹی کا پتلا آج سے میرا دشمن ہے کہ اس کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، میں اس کا دشمن ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ تجھ سے عرض ہے کہ مجھے تمام تر قوتیں عطا فرما کہ جس پر تجھے بڑا ناز ہے، میں اسے تیرے سامنے گمراہ کر سکوں اور ذلیل و خوار کر سکوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ قوتیں عطا فرمائی اور فرمایا، اے لعین جا، میں نے تجھے قیامت تک چھٹی دے دی ہے کہ آدم کو بہکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، تو کر، لیکن تو لاکھ کوشش کرے تب بھی جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے، تیرے جال میں ہرگز نہ آئیں گے۔ اس پر شیطان لعین نے کہا، اے اللہ رب العزت، میں تیری اس مخلوق کو ہر طرف سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے اور اوپر نیچے سے غرض کے میں اسے ہر طرح گھیروں گا، بہکاؤں گا اور اسے گمراہی کے راستوں پر گناہوں کی دلدل میں دھکیلوں گا، میں جیسے بھی بن پڑے گا ایسا ہی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دفع کر دیا اور اس وقت سے نیکی اور بدی کی یہ جنگ جاری ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور سچائی کے راستے پر چلتے ہیں، ان پر شیطان ہر صورت قابو پانا چاہتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جن کا ذکر ہم آئندہ صفات میں کریں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟ کیا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، فرمایا جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل، دور ہو، یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس وقت تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا، چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی ہے تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا، تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں گا۔
پھر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرضے کی ہر طرف سے ان پر آؤں گا اور تو ان میں اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ ذلیل اور ٹھکرایا ہوا بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ پاداش عمل میں تم سب سے جہنم بھر دوں۔ القرآن الحکیم۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ میری نافرمانی کی وجہ سے لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے پڑ گیا ہے تو وہ اور بھی ڈھیٹ ہو گیا، اور اس نے رب العزت سے بجائے توبہ کرنے اور ندامت کا اظہار کرنے کے یہ استدعات کی کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنی آغوش رحمت سے مردود قرار دے کر جنت سے نکال تو دیا ہے، لیکن تجھ سے التجا ہے کہ تو مجھے قیامت قائم ہونے تک مہلت دے اور تا قیامت میری عمر دراز کر دے، اور مجھے وہ شکتیاں عطا فرما کہ میں تیری اس مخلوق کو گمراہ کر سکوں اور ان میں اکثریت کو گناہگار تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی پرواہ نہیں، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا، اور جو اولاد آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ اٹھایا جائے گا اور تیرے ساتھ ہی جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ جا دفع ہو مردود، اپنی ذلت، رسوائی اور رذالت کو اپنے ساتھ ہی لیتا جا تجھے تا قیامت مہلت ہے، جو میرے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے، چاہے تو ان کو لاکھ گمراہ کرنے کی کوشش کر، دھوکے دے وہ تیرے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں گے۔ شیطان کے وعدے قول اور قرار تو سر بسر دھوکے کا جال ہیں، اور میں تیرے ساتھ اور تیرے ساتھیوں سے جہنم بھر دوں گا، اور میرا وعدہ اٹل ہے اور سچا ہے اور میرا فیصلہ اٹل ہے۔ جا نکل جا مردود۔